کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے۔ ارے جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے۔ مجلس احتجاج ہے ہر ظلم کے خلاف، مجلس احتجاج ہے ہر ظلم کے خلاف، پیغام عدل ماتم سرور کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے۔ کس کس کو روئے اہل حرام، ہائے کیا کریں، کس کس کو روئے اہل حرام، ہائے کیا کریں، ہے عمر بھر کا داغ بھرے گھر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے۔ ہنگام جنگ تیر کا چلنا ہے عام بات، ہنگام جنگ تیر کا چلنا ہے عام بات، لیکن یہاں تو گردن اصغر کی بات ہے، قاصد کو کیا جواب دیں اس بات کا حسین، قاصد کو کیا جواب دیں اس بات کا حسین، صغرا کے ختم شادی اکبر کی بات ہے، ہوگی نہ کربلا کی کبھی ختم داستان، ہوگی نہ کربلا کی کبھی ختم داستان، کہنے کو یوں تو صرف 72 کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے۔ عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، بھائی سے اپنے ہاتھ لبِ نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، سینے پہ جو
پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے تھے نوح گر ہر ایک تنے پاش پاش پر ارے قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر ارے لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو ہاں شہ سوار دوشے پیغمبر کو مار لو سید کو بے دیار کو مستر کو مار لو ارے سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے ارے کہتے ہیں شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے ارے رحم اب کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالم ارے گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالم سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالم ارے سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالم سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالم ہوگا بھلا نہ صابر و شاکر کو مار کر ارے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر اس آن میں ہوئے شہ بے کس پہ ارے جتنے چبھے تھے تیر بدن سے ہوئے وہ تڑپے زمین پہ گر کے امام فلک دیکھا ارے فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کے دیگا فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کے دیگا ارے تڑپا زمین پہ جیت شہ مشرقین کا ارے گل تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا ارے ناگا پکڑ کے تیغ بڑھا شمر باشو ارے قرآن پر شقی نے رکھا پائے نا ابکا سر ننگے گھر سے نکلے سکینہ جگر فگا ارے دیکھی گلے پہ باپ کے جس دم چھرے کی دھار دیکھی گلے پہ باپ کے جس دم چھرے کی دھار چلاتی تھی ارے شہ والا کو چھوڑ دے ارے سر میرا کاٹ لے میرے
بابا کو چھوڑ دے، سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ دے، عباس کو من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجابین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام درود پڑھ لیں محمد انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، آج کا دن فضائل پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر اس لیے جلوس عزا میں آتے ہیں کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں۔ یہ جو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ جنگ کربلا تھی، نعوذ باللہ، اقتدار کے لیے دنیا والے جو عزاداری سید الشہداء کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، یہ روڈ پہ کیوں آ جاتے ہیں۔ ابھی جب میں تقریباً 12 دن پہلے پاکستان سے آ رہا تھا تو وہاں ایک میٹنگ میں اعلیٰ سطحی ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کیونکہ شہید ہوئے اور سید الشہداء ہو گئے تو ان کا رتبہ بڑھ گیا، کیونکہ سید الشہداء ہو گئے تو ان کے دوستوں کو چاہیے کہ ان کے رتبے بڑھ جانے پر خوشی کا اظہار کریں، نہ کہ کالے کپڑے پہنیں، نہ کہ ماتم کریں، نہ کہ گریہ کریں، بلکہ ان کے دوستوں کو چاہیے یہ کہ رتبہ کیونکہ بڑھ گیا، سید الشہداء ہو گئے، پیش خدا بلند ہو گئے، لہٰذا خوشی کا اظہار کریں کہ کسی کو بھی ترقی ملتی ہے تو دوست خوش ہوتا ہے، ماتم نہیں کرتا، کالے کپڑے نہیں پہنتا، تو خوشی کا اظہار کریں۔ تو وہاں ہم نے عرض کی کہ دیکھیے آپ اپنی ظرف کے مطابق اعتراض کرتے رہیے، ہم اپنے ظرف کے مطابق جواب دیتے رہیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کا رتبہ نعوذ باللہ پہلے کم تھا، شہید ہونے سے بڑھ گیا، تو یہ آپ کی بھول ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو سند دی ہے رسول پاک نے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ سند آپ کو بچپنے میں عطا فرمائی ہے اور آپ خلقت میں بلند مرتبہ ہیں۔ شہید ہو جانے سے رتبہ یہ کہنا کہ بڑھ گیا، یہ آپ کی اپنی ذہنی سوچ ہے، لیکن اگر آپ کی یہ فکر ہے تو پھر ہمارے سوال کا جواب دیجئے۔ اگر یہی معیار ہے کہ شہید ہو جانے سے رتبہ بڑھ جاتا ہے تو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آئندہ سال کوئی بھی شیعہ کالے کپڑے نہیں پہنے گا، ماتم نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں آئندہ سال عید قرباں پر آپ ماتم بھی کریں گے، کالے کپڑے بھی پہنیں گے اور ہر قسم کا غم بھی منائیں گے، کیونکہ معیار آپ نے بتلایا ہے کہ اگر شہید ہو جائے تو رتبہ بڑھ جاتا ہے اور خوشی کرنی چاہیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نیچے دمبا آ گیا تھا، وہ شہید ہونے سے رہ گئے تھے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ظاہراً
قبول نہیں ہوئی گویا آپ کے نزدیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حضرت ابراہیم کی قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی نہ قبول ہونے پر ظاہراً آپ ماتم کیجئے، ہم امام حسین کے شہید ہو جانے پر، سید الشہداء ہو جانے پر خوشی کا اظہار کر لیں گے اس معیار کے مطابق۔ تو وہ کہنے لگے، کیونکہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی جس میں یہ بات ہو رہی تھی، میں دہراؤں گا نہیں کہ کہاں پر میٹنگ تھی، سندھ سطح کی، تو کہنے لگے کہ نہیں جناب یہ آپ مناظرے کی صورتحال پیدا نہ کریں۔ میں نے کہا پھر آپ ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کی بات کرنا کہ ہم جلوس نہ نکالیں، ماتم نہ کریں، روٹس تبدیل کر دیں، محدود کر دیں، یہ سب خام خیالی ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام سے اللہ نے گویا وعدہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کربلا والوں نے اللہ کا کس انداز سے ذکر کیا ہے؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو شب عاشور مولا حسین کے خیموں سے کلام مجید پڑھنے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنایا کرتی ہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج یہاں ٹورنٹو شہر میں، آپ دنیا کے کسی شہر میں چلے جائیں، یا حسین کی صدا کیوں بلند ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اور ہم کیوں نہ یا حسین کہیں؟ اس لیے کہ اب بس مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے کہ جو یہاں رونے کے لیے آئے ہیں کہ گریہ کریں گے، روئیں گے۔ یہ آج کا دن کہنے کے لیے نہیں ہوتا کہ میں چند جملے عزاداری سید الشہداء میں بیان کروں گا۔ جس کے دل میں قبر حسین ہے وہ آج کے دن اگر نہیں روئے گا تو کب روئے گا؟ عزاداروں، یہ آج کا دن معمولی دن نہیں ہے۔ کوئی پوچھے جناب زینب عالیہ سے، کوئی پوچھے جناب ام کلثوم سے کہ آج جب صبح حضرت علی اکبر نے اذان کہی تھی اور جناب زینب نے اس سے پہلے اپنے بھائی سے کہا تھا بلا کر خیمے میں کہ بھیا حسین، ہم سب بیویوں کی خواہش ہے کہ آج عاشور کے دن فجر کی اذان علی اکبر کہے گا، تو مولا حسین نے سوال کیا تھا کہ بہن آخر یہ خیال کیوں آیا؟ ان 10 دنوں میں تو اذان علی اکبر نے نہیں کہی، آج علی اکبر کی اذان کیوں سننا چاہتی ہو؟ تو جناب زینب نے گردن جھکا کر کہا تھا بھیا میں نے علی اکبر کو بڑے نازوں سے پالا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے کانوں سے علی اکبر کی وہ اذان سن لوں کہ جو علی اکبر مدینے میں اذان کہا کرتا تھا۔ عزادار مولا حسین خود چل کر خیمہ حضرت علی اکبر میں پہنچے اور کہا علی اکبر آج فجر کی اذان تم کہو گے؟ عزادار حضرت علی اکبر گردن جھکا کر کہتے ہیں بابا اذان تو آپ کے فلاں صحابی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے علی اکبر میری بہنوں کی خواہش ہے کہ آج اذان تم کہو گے۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہا بابا میری بھی ایک بہن مدینے میں ہے، میری بھی ایک بہن مدینے میں ہے۔ میں اپنی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اگر مجھے حالات نے اجازت دی تو میں تمہیں لینے مدینے اجرکم من اللہ، خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزاداروں مولا فرماتے ہیں ہاں علی اکبر میں جانتا ہوں تمہاری بھی ایک بہن مدینے میں ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا میں تو اذان کہوں گا لیکن بابا آپ ذرا ہوا کو حکم دیں، آپ امام وقت ہیں، آپ کا حکم کائنات پہ چلتا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں میری آواز میری صغرا کے کانوں تک پہنچا دے۔ عزاداروں جناب صغرا مدینے میں اس پورے عشرے میں کھانا پینا ترک کر چکی تھی۔ جناب صغرا سے نہ کھایا جاتا تھا نہ پیا جاتا تھا، رات دن علی اصغر کو یاد کرتی تھی، رات دن علی اکبر کو یاد کرتی تھی، رات دن اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ عزاداروں آج جب فجر کی اذان سے پہلے جناب صغرا کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ جہاں علی اکبر کے قدموں کے آخری نشان تھے۔ علی اکبر کے نشانوں کے پاس بیٹھی ہوئی علی اکبر کو یاد کر رہی تھی۔ فجر کا وقت ہوا، اچانک جناب صغرا کے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر۔
اجرکم من اللہ، خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ہماری ان ماؤں بہنوں کو خدا سلامت رکھے۔ عزاداروں، جیسے ہی سغرا کے کانوں میں اللہ اکبر کی اذان آئی، جلدی سے اٹھی، جناب ام البنین کے پاس آئیں، اماں ام البنین میرا بھائی مجھے لینے آیا ہے، وہ دیکھو روزہ رسول پر اذان کہہ رہا ہے۔ عزاداروں، جناب ام البنین سغرا کو لے کر روزہ رسول پر پہنچی، چراغ ٹمٹما رہا تھا، کہا اے سغرا تم نے کوئی خواب دیکھا؟ اجرکم من اللہ، خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزاداروں، ان جلوس عذاب برپا کرنے والوں کو خدا ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ عزاداروں، جناب سغرا علی اکبر کو یاد کرتی رہیں، کربلا میں آج کا دن نمودار ہوا۔ عزاداروں، جب آج کا دن نمودار ہوا، قیامت سے کم نہیں ہے یہ دن۔ عزاداروں، اگر اس دن کے مصائب پڑھے جائیں تو بہت قیامت سے اور پہاڑ سے بھاری مصائب ہیں، لیکن دو جملے سن لیجئے ابتدا میں کہ جب مولا حسین تنہا رہ گئے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ایک مرتبہ دریائے فرات کی طرف نگاہ کیا، اے عباس میں ایک آواز دیا کرتا تھا، تم میری آواز پر لبیک کہا کرتے تھے، اے عباس اب دیکھو تمہارا بھائی تمہیں بار بار پکار رہا ہے۔ عزاداروں، سنیں گے اس طرف دریائے فرات پر حضرت عباس کا لاشا کئی گز اوپر اٹھتا تھا اور کئی گز زمین پہ گرتا تھا۔ شاید حضرت عباس کہہ رہے تھے، اے آقا کاش مجھے اجازت دے دے، کاش مجھے اجازت دے دیتے، پھر میں دیکھتا کون ہے جو زہرا کے لال پر تلوار اٹھاتا۔ عزادارو، مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے یہ سوچ کر کہ اپنی بہنوں سے جا کر ودا کر لوں، اپنی بیٹی سکینہ کو خدا حافظ کہہ دوں۔ عزادارو، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، ایک مصائب کا حکم دیا گیا ہے، مولا حسین اپنے مرتجس پر سوار ہوئے، جو کربلا گئے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کربلا میں مولا حسین کے خیموں کے آگے سب سے بڑا خیمہ ہے، جو اتنا بڑا خیمہ تھا کہ مولا اپنے تمام ساتھیوں کو وہاں بٹھا کر مشاورت کیا کرتے تھے۔ آج جب مولا حسین خیموں کی طرف چلے ہیں تو وہ خیمہ خالی نظر آیا، اس خیمے میں کوئی مولا کا مددگار موجود نہ تھا۔ عزادارو، مولا نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو یاد کیا، حبیب ابن مظاہر، اے میرے بچپن کے دوست، اے زہیر، اے ہور، اب تم کوئی بھی موجود نہیں۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، نہیں پڑھا جاتا سخت مصائب، مولا آج اپنے گھوڑے پر سوار اس خیمے میں داخل ہوئے جو بڑا خیمہ تھا، گھوڑے پر سوار خیمے میں داخل ہوئے اور اس خیمے میں اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور اشارے سے کہا تم یہیں موجود رہنا، میں اپنی بہنوں سے ودا کر رہا ہوں۔ عزادارو، وفادار گھوڑا اس خیمے میں موجود تھا جو بڑا خیمہ تھا، متصل بیویوں کے خیمے تھے۔ ایک مرتبہ مولا بیویوں کے خیموں میں پہنچے اور کہا بہن زینب اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ساری بیویوں کو یہاں جمع کر لو، میں سب کو خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، ساری بیویاں جمع ہوئی، مولا فرماتے ہیں خدا حافظ و ناصر، یہ میرا آخری سلام ہے۔ سنیں گے عزاداروں، جیسے ہی بیویوں کو سلام کیا، عزاداروں ایک ایک کا نام لے کر سلام کیا، اور جب مولا حسین اس خیمے سے نکل کر اپنے گھوڑے والے خیمے میں آنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھیا آپ خدا حافظ کہہ رہے ہیں، ذرا اپنی گردن تو نیچے کیجئے۔ عزاداروں، اب جو مولا نے گردن نیچے کی، جناب زینب نے بھائی کی گردن پر بوسہ لیا۔ عزاداروں، مولا سے برداشت نہ ہوا، اے بہن یہ میری گردن پر بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ کہا بھیا جب اماں اس دنیا سے جا رہے تھے مجھ سے کہا تھا زینب جب حسین
حسین آخری ودا کر کے جائے، میری طرف سے میرے بیٹے کی گردن پر بوسہ لینا۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ مولا فرماتے ہیں بہن ذرا اپنے ہاتھ کی کلائی سے کپڑے کو تو ہٹاؤ۔ عزادارو جیسے ہی کپڑا ہٹایا مولا نے ہاتھوں پر بوسہ لینا شروع کیا۔ کہا میری ماں نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ میری بیٹی کے ہاتھوں پر بوسہ لینا، ارے ان ہاتھوں میں رسن ہوگی کوفہ اور شام کا بالا۔ بس آخری دو جملے سن لیں عزادارو، جو دور دور سے گریہ کرنے آئے ہیں، یقیناً ہم آج یہاں مولا حسین پر رونے آئے ہیں، روڈ پر نکل کر دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ہم کربلا والوں کے عزادار ہیں۔ ہم اس موسم میں اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، لیکن حضرت زہرا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم حسین کی ماں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، حسین کے نانا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو بس آخری دو جملے سن لے، شہادت نہیں پڑھی جاتی مجھ سے۔ مولا حسین بہنوں سے ودا کر کے جیسے ہی اس خیمے میں آئے جس میں آپ کا مرتجز کھڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ گھوڑے کے نزدیک آئے، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا۔ جناب زینب سمجھ گئی، ابھی آپ نے مرثیہ سنا ہے، جناب زینب سمجھ گئی میرا بھائی عباس کو تلاش کر رہا ہے، کیونکہ حضرت عباس لجام فرس کو تھاما کرتے تھے جب حسین سوار ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا عباس ذرا آ کر دیکھو، آج میں عباس بن کے سوار کر۔ عزادارو لجام فرس کو تھاما اور کہا بھیا حسین عباس کو کہاں سے لاؤں، اب سوار ہو جائیے۔ مولا حسین دو قدم آگے بڑھے، ایک مرتبہ امام حسین نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا۔ عزادارو جناب زینب سوچنے لگی میرا بھائی پھر دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک خیال آیا کہ جب بھی کبھی زہرا کا لال سوار ہوتا تھا تو ایک رکاب گھوڑے کی علی اکبر پکڑا کرتے تھے، ایک رکاب قاسم تھاما کرتا تھا۔ اب قاسم و علی اکبر موجود نہیں ہے۔ عزادارو یہ جملہ پہنچا سکا تو آپ دیر تک گریہ کریں گے۔ عزادارو جناب حسین سے جناب زینب کہتی ہیں بھیا اب قاسم و علی اکبر کو کہاں سے لاؤں، آپ سوار ہو جائیے۔ مولا حسین آگے بڑھے، ایک رکاب میں پیر ڈالا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ابھی دوسرا پیر رکاب میں نہ ڈالا تھا کہ ایک ہاتھ کالے برقے میں لپٹا ہوا تھا اور حسین کی رکاب کو تھام رہا تھا۔ عزادارو مولا سے برداشت نہ ہوا، کہا بہن زینب یہ کون بی بی ہے جو میری رکاب تھام رہی ہے، سنیں گی میری مائیں بہنیں۔ عزادارو جناب زینب کا گریہ بلند ہوا، کہا اے بھیا حسین یہ قاسم کی ماں فروا ہے جو آپ کو سوار کرانا چاہتی ہے اور کہتی ہے آقا اگر میرا قاسم نہ رہا تو کیا ہوا، آپ سوار ہو جائیے، میری شکایت اپنے بھائی حسن سے نہ کیجیے گا، اے یا حسین سوار ہو جائیے، خدا حافظ ہو جائیے۔ ماتم حسین